سلجوق کی سلطنت کا خاتمہ۔ ملک شافعہ ہوا، اس نے اپنے پیچھے 4 بیٹے چھوڑے: برکیاک، محمد سنجر اور محمود۔ محمود جو بعد میں ناصر الدین کے نام سے پہچانا گیا بچہ تھا، اس کے ہاتھ پر بیعت کی گئی کیونکہ اس کی ماں ترکان خاتون کو ملک شاہ کے دور حکومت میں بڑی قدر و منزلت حاصل تھی۔ محمود تقریباً 2 سال 885 ہجری بمطابق 1092 تا 487 ہجری بمطابق 1094 حکمران رہا کیونکہ اس کا اور اس کے والد کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد رکن الدین ابو المظفر برکیاک بن ملک شاہ آیا اور 498 ہجری بمطابق 1105 تک حکمران رہا۔ پھر رکن الدین ملک شاہ ثانی کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور اسی سال اقتدار غیاث الدین ابو شجاع محمد کے ہاتھ لگا۔ وہ 511 ہجری بمطابق 1128 تک مسنت حکومت پر جلوہ افروز رہے۔ عظیم دولت سلجوقیہ کا آخری حکمران غیاث الدین ابو شجاع محمد تھا، جس کا پایہ تخت ماوراءالنہر کا علاقہ تھا اور خراسان ایران اور عراق کے علاقوں پر بھی اس کی حکمرانی تھی۔ بالآخر 522 ہجری بمطابق 828 میں سلجوقی سلطنت شاہنامہ خوارزم کے ہاتھوں ختم ہو گئی۔ ماوراءالنہر سے سلجوقی کی عظیم سلطنت کے خاتمے کے ساتھ ہی سلاجقہ افراق اور انتشار کا شکار ہو گئے اور اس کی وحدت پارہ پارہ ہو گئی۔ ان کی طاقت اس قدر کمزور ہو گئی کہ سلجوقی متعدد گروہوں ہم متصادم لشکروں میں تبدیل ہو گئے، جو تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے باہم دست بگریاں رہتے تھے۔ عظیم سلجوقی دولت کئی چھوٹی چھوٹی امارات اور دولت سے تقسیم ہو گئی۔ یہ امارات اور سلطنتیں کسی ایک سلطان کے اقتدار کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوئیں، جیسا کہ وہ سلطان طغرل بیگ، سلطان ارسلان اور سلطان ملک شاہ اور ان کے ارسلاف کے دور میں متحد رہی تھی۔ ہر ایک علاقہ خود مختار تھا، ہر ایک کا اپنا فرمانروا اور ایک چھوٹی چھوٹی امارات میں کسی قسم کا تعاون نہیں تھا۔ اس افراق اور انتشار کے نتیجے میں ماوراءالنہر سے ایک اور طاقت ابھر کر سامنے آئی۔ یہ خوارزمی سلطنت تھی جو ایک عرصہ تک منگولی حملوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی رہی۔ خوارزمی سلطنت کے ساتھ سلجوقی امارات عراق اور شام کے شمال میں قائم ہوئیں، جو اب تک امارات کے ناصر سے پہچانی جاتی تھیں۔ اسی عرصہ میں سلاجقہ روم کی سلطنت سامنے آئی۔ یہ وہ سلطنت ہے جس نے صلیبی حملوں کو روکا اور ایشیا کوچک کا شمال مغربی کونا دشمن کی دست پر محفوظ رکھا، لیکن یہ سلطنت منگولیا کے توڑ حملوں کا مقابلہ نہ کر سکی اور بالآخر غارت گروں نے اس علاقے میں تباہی مچا دی۔ سلجوقی سلطنت کے سقوط میں متعدد عوامل کار فرما تھے اور یہی عوامل عباسی خلافت کے سقوط کا پیشہ خیمہ ثابت ہوئے۔ ان عوامل میں سے چند یہ ہیں: سلجوقی گھر کے اندر بھائیوں، چچاؤں، بیٹیوں اور پوتوں کے درمیان تخت و تاج کے لیے چپکلش، بعض امراء، وزراء اور اتابکوں کی طرف سے سلجوقی حکمرانوں کے درمیان فتنہ و فساد کی آگ بھڑکنا، حکومتی امور میں خواتین کا عمل دخل، عباسی خلفاء کا سلجوقی فوجی قوت کے سامنے کمزور اور بے بس ہونا اور ہر طاقت سلجوقی سلطنت کے تاجور کی حکومت کو تسلیم کے خطبہ میں سے ان کے نام کو شریک کرنے کی اجازت دے دینا اور اس سلسلہ میں احتیاط نہ کرنا، سلجوقی سلطنت کا شام، مصر اور عراق کو عباسی خلافت کے جھنڈے کے نیچے متحد کرنے میں ناکام ہونا، سلجوقیوں کا مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار رہنا، اس چیز نے ان کی قوت کا خاتمہ، حتیٰ کہ عراق میں ان کی سلطنت بھی ختم ہو گئی۔ سلجوقی سلطنت کے خلاف باطنیوں کے مذموم سازشیں اور سلجوقی سلطنتیں ان کے قائدین اور زعماء کے دھوکے سے قتل کرنے کے لیے ان کی مسلسل کوششیں اور خونی حملے، پار سے آنے والے صلیبی جنگجو اور سلجوقی سلطنت کا یورپ سے آنے والے وحشی جنگجو لشکروں کے ساتھ ٹکراؤ، ان کے علاوہ کئی دوسرے اسباب بھی تھے، لیکن ان بات سے بھی انکار نہیں کیا کہ اپنے دور حکومت میں سلجوقیوں نے بہت ہی عظیم کارنامے سر انجام دیے، جن میں سے اہم ترین درج ذیل ہیں: دولت سلجوقی کے بدولت عباسی خلافت کا زوال قریباً 2 صدیوں مؤخر ہو گیا۔ اگر سلجوقی نہ ہوتے تو شیعہ رافضیوں کے ہاتھوں
بہت پہلے عباسی خلافت کا وجود مٹ جاتا۔ مصر کی سلطنت ابیدی فاطمی سلجوقیوں کی طاقت کی وجہ سے مشرق کے عرب مسلمانوں کو باطنی ابیدی رافضی سلطنت کے جھنڈے تلے جمع نہ کر سکی اور اسی طرح ان کے مذموم مقاصد پورے نہ ہو سکے۔ دولت سلوکی کی کوششیں اسلامی مشرق کے اتحاد کی تمہید اور پیش خیمہ تھیں اور یہ اتحاد سنی سلطنت عباسی کے جھنڈے کے نیچے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں مکمل ہوا۔ سلجوقیوں نے اپنے زیر نگیر خطے میں علمی اور انتظامی ترقی کے حوالے سے بڑا اہم کردار ادا کیا اور اس علاقے میں امن و امان قائم بھی کیا۔ بے نظیر شاہنشاہیت کی طرف سے ہونے والے صلیبی حملوں کا ڈٹ کر مقابلہ بھی کیا اور کافی حد تک منگولی خطرے سے نمٹنے کی کوشش کی۔ ان علاقوں میں سنی مذہبی کی ترویج کی کوشش کی اور سنی علماء کی قدر و منزلت کو بڑھایا۔ یہ ہے سنی سلجوقیوں کے بارے میں ایک مختصر سا جائزہ اور دین اسلام کی خدمت میں ان کے کردار کا تذکرہ۔ بلا شبہ یہ ظلم، جھوٹ اور بہتان ہوگا اگر ہم ان چند لوگوں کو سنی بنی باتوں پر کان دھریں جو ان جوان شجاع دین اسلام کے بارے میں بے سر و پا باتیں